اگر آپ لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 6 باتیں کسی سگی بہن کو بھی مت بتائیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس مصباح امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ڈیلی کام کرتے ہوئے آج کے ولاگ میں ہم لوگ یہ بات ڈسکس کریں گے، ایسی کون سی 6 باتیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو کسی سگے رشتے کو بھی نہیں بتانی چاہیے، اس کو ہمیں پرائیویٹ ہی رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے سکون کے لیے اور ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے بہت کہہ لیں کہ ضروری ہے۔ اور ایک ایسا وظیفہ جو کہ میں بھی آن لائن ورکنگ کرتی ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایکسپیرینس کے ساتھ ایک نظر بد برحق ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سا ٹائم ایسے آئے ہیں میرے اوپر کہ بہت شدید نظر کے بعد میرا کام بالکل سٹاپ ہو گیا اور میرا کام بالکل بھی نہیں چلتا تھا۔ میں الحمدللہ بہت اچھا میرا آن لائن ورکنگ ہے، تو جب وہ بالکل سٹاپ ہو گیا، ایسا کون سا وظیفہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے، کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس سے الحمدللہ میرا ایک دن کے اندر وہ وقت جو کہ سٹاپ ہو گیا تھا، وہ وقت جو کہ آپ کہہ لیں کہ مجھے بالکل میں ڈس ہارٹ ہو گئی تھی کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں یہ کام نہیں ہو رہا میرا آن لائن ورکنگ میں، میری کیوں کہہ لیں کہ سیل پرچیز نہیں ہو رہی۔ اور زندگی کسی بھی عمل میں، ٹھیک ہے، زندگی کوئی بھی کام میں اگر آپ کو لگے کہ آپ بری نظر لگی ہوئی ہے یا آپ کو لگے کہ یہ کام میرا سٹاپ ہو گیا یا میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ یہ وظیفہ لازمی کیجئے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی، ٹھیک۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ ہمیں کون سی باتیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کوئی بھی بات جو آپ لوگوں کی زندگی میں ابھی نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہے یا آپ کرنا چاہ رہے ہو، لائک ٹریول، اپنے بچوں کے رشتے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اچھی اپرچونٹی ملنے جا رہی ہے یا آپ کو کوئی اچھی نوکری ملنے جا رہی ہے یا آپ کوئی اچھا بزنس کرنے جا رہے ہو یا آپ کچھ اچھا کرنے کا سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کسی سے پہلے ڈسکس نہیں کرنا ہے۔ جو کام ابھی آپ نے کیا ہی نہیں ہے وہ کام پہلے سے ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ؟ یا تو وہ کام بالکل سٹاپ ہو جائے گا، وہ کام آپ کا نہیں ہوگا، اور اگر ہو جائے گا تو اس کام میں وہ بات وہ مزہ نہیں رہے گا۔ یہاں پہ میں بچوں کے لیے پراٹھا رول بنائی تھی، میں نے فروزن پراٹھے لیے تھے چکن پیٹیز کے ساتھ۔ آپ لوگ ایزیلی بہت جلدی بچوں کے لیے گھر پہ پراٹھا رول بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آئس برگ ڈال کے بہت ایزی میں نے بنا لی تھی، بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی سورس آف انکم آپ نے کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنے ہیں۔ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے، آپ مہینے کا کتنا کماتے ہو، آپ کے شوہر کی سورس آف انکم کیا ہے اور وہ ان کی سیلری کیا ہے، ان کی آمدنی کیا ہے، یہ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے کتنے ہی پیور ہارٹڈ کیوں نہ ہو۔ کہیں نہ کہیں ہر کوئی اپنی مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو ان کے اندر ایک حسد کہہ لیں یا ان کے اندر کہیں نہ کہیں خواہش کہہ لیں، ٹھیک ہے، خواہش جنم لیتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کیوں نہیں ہے یا ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے، تو آپ نے کبھی بھی اپنی سورس آف انکم، اپنی آمدنی کسی بھی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے، اور اپنی یہ چیز آپ لوگوں نے پرائیویٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ اپنے گھریلو معاملات میں، ٹھیک ہے، کسی ڈپریشن کے وقت میں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی معاملات نہیں ہیں یا آپ کے سسرال میں آپ کے اچھے معاملات نہیں چل رہے ہیں یا آپ کو کسی بھی ڈپریشن کا شکار ہیں، تو اس ٹائم پہ ہمیں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو قابل رحم محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سے ڈسکس کرنے کے لیے، کسی کو اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے ہمیں کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس ویک ٹائم پہ کسی کے ساتھ بھی اپنے گھریلو معاملات، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے معاملات یا اپنے خاندان میں آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے، آپ کے سسرال میں آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے، یہ باتیں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ ہی اچھے نہیں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے اوپر نیچے۔ تو آپ نے کوئی بھی اپنا ویک پوائنٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی کوئی بھی پرسنل لائف کی معاملہ شیئر نہیں کرنے ہیں۔ جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ میری ماں ہے یا یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں شیئر کر سکتی سوائے ان لوگوں کے، آپ نے اپنی کبھی بھی کوئی ویک پوائنٹ کسی کے ہاتھ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کو، اس وقت کو ہم لوگوں نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ٹھیک ہے، گزارنا ہے، صرف اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اپنی زندگی کے معاملات کو خود ہینڈل کرنا ہے، کسی دوسرے تیسرے بندے کو بتا کے۔ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ سکون ملتا ہو، لیکن ہمارے لیے بات کے لیے بہت سارے مسئلے کریٹ کر سکتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ماضی کی کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ آپ کے کتنے ہی اچھے تعلقات کیوں نہ ہوں، آپ کا کتنا ہی اٹھنا بیٹھنا کیوں نہ ہو اور آپ کے ساتھ ان کے کتنے ہی معاملات کہنے کہ بہتر سے بہترین کیوں نہ ہو، جو ماضی ہے وہ مر چکا ہے۔
جو ماضی میں ہوا، جو آپ کے ساتھ آپ سے کوتاہیاں ہوئی، جو آپ سے کہہ لیں گناہ سرزد ہوا، یا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، یا آپ نے غربت کاٹی، یا آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، کس طرح اچھا ٹائم دیکھا، کتنا برا ٹائم دیکھا، یہ باتیں آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. ہم اپنے دکھ اپنے ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی باتیں اپنے ماضی اپنے ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ ملے اور ہم اس کے آگے سب کچھ انڈیل کے رکھتے ہیں. بٹ یہ چیزیں غلط ہیں. اس ٹائم کے وقتی طور کے اوپر تو سکون مل جاتا ہے، لیکن ہمارے تعلقات سدا اس کے ساتھ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. 20 سال بعد بھی لوگ اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں پتہ اس کی سائیکو کیا ہے، وہ کس کیٹیگری کا انسان ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، وہ اپنے اندر جو ظاہر ہے، ٹھیک ہے، وہ بات آپ لوگوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اندر سے کس طرح کا انسان ہے. تو آپ نے اپنی یہ چیزیں کسی کے ساتھ بھی، اپنا ماضی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا ہے. اپنی کمزوریاں اٹھا کے اس کو نہیں دینی ہے کہ کل کو آپ کے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہو تو وہ آپ کے پاس ویک پوائنٹ ہو اور آپ اس کے ہاتھوں سے کٹ پتلی بن کے رہ جائیں. تو اپنی چیزیں، اپنی ماضی، اپنی اچھائی برائی کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنی ہے کہ میرے پاسٹ میں، میرے ماضی میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ نظر بد کا وظیفہ، جو کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں نظر لگنے کا انتظار نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں نے اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا کہ نظر لگے گی تو ہم یہ وظیفہ کریں گے. آپ نے ڈیلی بیسس پہ، آپ کے بچے سکول جانے لگے، آپ کے ہسبینڈ آفس جانے لگے ہیں، یا آپ نے کوئی بھی کام کرنے لگے ہو، تو آپ نے صبح کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم آپ نے دن میں ایک مرتبہ یہ لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وہ وظیفہ یہ ہے اور آپ نے اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے. آپ یقین مانیں آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کام میں کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا، اور آپ کا جو بھی کام ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا. یہ وظیفہ اتنا، ہم لوگ یہ جو مرچوں کے ساتھ، چینی کے ساتھ اور یہ مختلف چیزوں کے ساتھ نظر اتار رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کی کمزوری ہے. یہ سب بیکار چیز ہے. اس سے ہمیں نقصان تو کچھ نہیں ہوگا، بٹ اس سے ہمیں فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے آیت الکرسی کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ نے 7 دفعہ یہ وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی بری چیز کا اثر نہیں ہوگا، کسی بری نظر نہیں لگے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.